شریعت مقدسہ دی عزت اور قدر فرمائی انہاں لوگاں واسطے دنیا تے اللہ نے بشارت جنت سنا دیتی، اور پھر کچھ ایسے لوگاں دا بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ جو میدان قیامت دے اللہ دے حضور کھڑے ہو کے بھی جھوٹ بول سن کہ اساں کوئی دنیا تے گناہ اور جرم نہیں کیتا، حالانکہ اللہ کریم انہاں دی ساری زندگی دے کردار اعمال چاہ کے انہاں دے سامنے ظاہر فرما دے سی، مگر اس دے باوجود انہاں نے آکھنا ہے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ سانو تیرے رب ہون دی قسم ہے اسا کوئی شرک، کوئی کفر، کوئی گناہ، کوئی جرم نہیں کیتا۔ تو اللہ کریم نے فرماونا ہے انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھ میرا سونا محمد الرسول اللہ ایک کتنے جھوٹے ظالم ہیں کہ اے میرے سامنے کھلو کے بھی جھوٹ بولن تو نہیں رہا دے بھائی۔ ضل عنہم ما کانوا یفترون، جو او من گھڑت دنیا دوتے عمل اور مذہب اپنا کے رکھیا ہے او سب دا سب ضائع اور برباد ہو جاسی، اتھے انہاں دی کوئی بھی سفارش کرنے والا نہ ہو سی، بلکہ انہاں نو اپنے ہی اعمال دی سزا دے اندر اللہ نے انہاں نو ابدی عذاب جہنم وچ مبتلا فرمایا۔ اس آیت مقدسہ دے اندر انہاں لوگاں دا اللہ نے ذکر فرمایا ہے جنہاں لوگاں نے یہ تو تسلیم کیتا ہے کہ مرن دے بعد اسا اللہ دی عدالت وچ حاضر ہونا، مرنا بھی ہے اور میدان قیامت دا بھی لگنا ہے، مگر دنیاوی زندگی دے اندر اتنے بد مست ہو گئے کہ انہاں نو کدی آخرت دی فکر اور سوچ تو ای ہو جائے لوگاں واسطے اللہ نے فرمایا قد خسر الذین کذبوا، او لوگ بہت بڑے خسارہ، گھاٹے اور نقصان دے اندر ہیں۔ کیڑے لوگ کذبوا بلقاء اللہ، جنہاں نے دانستہ طور تے میدان قیامت نو جھٹلایا۔ ایک ہے لا علمیت، جویں اس وقت دے کافر ہن او ادھے ہن قیامت کوئی نہیں، یہ ہے کذبوا بلقاء اللہ، انہاں نو پتہ ہے کہ قیامت دا دن لگڑا ہے، مگر عملی طور تے جان بجھ کے اس قیامت دی فکر تے سوچ نہیں رکھتے۔ انہاں دا چیتا اس وقت ٹکانے تے آسی حتی اذا جاءہم الساعۃ بغتۃ،
جداں اچانک انہاں دے سر دے الارم موت دا کھڑکدا ہے اس ویلے انہاں نوں پتہ لگدا ہے او ہو ساری زندگی ڈھنگراں تے ویٹ دیتی ہے، اصل زندگی تو میری ہن شروع ہو رہی ہے۔ قالوا یا حسرتنا، حسرت دا معنی تا ہر بندہ جانتا، یا حسرتنا ہائے افسوس، ہائے میری زندگی گزاری تے لعنت تے پھٹکار، میں کیویں ڈنگراں والی زندگی گزریندا رہ گیا ہاں، اصل زندگی تا اخروی ہے، آخرت والی ہے۔ اے جڑی دنیا والی زندگی ہے اج تو اس دا اختتام موت دی صورت وچ ہو رہا ہے، تے جڑی اگلی ہن شروع ہوندی پئی ہے اس زندگی دے اندر موت کوئی نہیں۔ ما فرطنا فیہا، میں اپنے آپ تے زیادتی کردہ رہ گیا، میرے تے کسے زیادتی نہیں کیتی بلکہ میں خود اپنی جان تے زیادتی کردہ۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، جیویں گدھے دے اُتے وزن لڑ جتا جاندا ہے اس دی کنڈ تے، اسی طرح ہی اس ظالم دی بدیاں تے گندگیاں تے بے حیائیاں دا بوجھ اللہ دی کنڈ تے لڑ چھڑے سی، او بوجھ اٹھا کے اللہ دی عدالت وچ حاضر۔ الا ساء ما یزرون، سا دا معنی نہایت ہی برا، اور جنوں اساں کدی کدی غصے چ آکھ دینے چھٹے ہویا بدماش، اللہ دا سا، میں رب دیاں نظراں وچ او چھٹے ہویا لچا بن کے آسی جس نے 100 سال زندگی تو گزاری ہے مگر کہیں لحظے وچ اس نو آخرت دی سوچ تے فکر نہیں۔ ساء ما یزرو، ایسا گندا اور غلیظ بوجھ اٹھاون والا میں رب دی عدالت وچ ہور ایسا کوئی نہ ہو سکتا۔ آخر اس نے دنیاوی قیمتی زندگی نو ان رسوا کیوں کیتا ہے؟ اس نو تھوڑا کتھوں لگا؟ جدا اس نو پتہ ہے کہ میرے اتے موت بھی آنی ہے تے میں مر کے رب دی عدالت وچ حاضر بھی ہونا، پھر اس دی اکھی تے پٹی کہیں بتھی ہے، ادھے دماغ وچ نشہ تے خمار کتھوں چڑھیا ہے؟ یہ آخر 70 سال 80 سال 100 سال جو زندگی گزاری ہے، انہوں مرن دی فکر یا دن قیامت دے اپنی زندگی دے ایک ایک ساہ دے حساب کتاب دیون دی سوچ کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ آخر انہوں تھوڑا کتھوں لگا؟ اس دی وجہ بھی پھر اگلی آیت اللہ نے بیان مل حیات الدنیا الا لعب ولہو، اس بندے نے صرف دنیا دی زندگی دے اندر دنیا دے پچھو ایک کتا بن کے نسدا رہا ہے، ادھے دماغ دے اندر دنیا دا مال و دولت دی حرص تے لالچ والا خمار ایسا چڑھیا ہے کہ سمجھے بس زندگی عیش اتھائی مل رہی ہے، اس واسطے حلال تے حرام دی تمیز ختم کر کے اے ہر وقت دنیا دی سوچ چ رہا ہے۔ ایسا کیا کامیابی اس انسان دی ہے جن کل 4 پیسے ہیں،
جیندے کول مال و دولت ہے میاں لوگ سلام اسے نو کر دے ہیں عزت مال و دولت دے اندر ہے مل حیات الدنیا الا لعب و لہب اے دنیا دے مال متا دی محنت کیتی ہے مگر اس نے کدی ایسا عمل نہیں کیتا جیسا عمل دے اندر آخرت دی فکر ظاہر ہو جاتا ہے اس اگر نماز پڑھیے تاوی دنیا دی خاطر اس نفل پڑھیں تاوی دنیا دی خاطر اس حج کیتا ہے تاوی دنیا دی خاطر اے مولوی بنے ہیں تاوی دنیا دی خاطر اے مفتی بنے ہیں تاوی دنیا دی خاطر اے مبلغ تے خطیب بنے ہیں تاوی دنیا دی خاطر اللہ فرماندا ہے میں اے دے اندر دی حقیقت نو جاندا ہم اس نے ہر لحظہ پیسہ کٹھا کرن تے لایا ہے اس نو کدی بھول کے بھی آخرت دی فکر اسے واسطے اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعون دنیا ایک ایسی چیز ہے جس نے اتے اللہ نے لعنت فرمایا گل نو سمجھیا پہلے یہ جڑے مسجد وچ آئے بیٹھے ہو یہ بھی تو ایک دنیا دا حصہ ہے اساں دنیا وچ بیٹھے ہیں یا برزخ وچ بیٹھے ہیں دنیا وچ بیٹھے تو پھر اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے فرمان دا کیا مقصد ہے اللہ دے رسول جو فرماتا الدنیا ملعون دنیا کیا ہے ملعون تو اصل اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان مقدس دا مقصود ہے کہ ہر او عمل جیڑا دنیا دی غرض و غایت واسطے کیتا جاندا ہے ایسی میں رب دی نعمت بھی اس بندے واسطے ملعون بن اگر عمل ایسا کیتا ہے جس دے اندر سوڑے محمد رسول اللہ دی شریعت دے عین مطابق کیتا ہے عمل کیتا ہے جے جائے کہ حال وہیندہ پہ مگر سوچ اے ہے میں حال جیڑا جتنا میرا رقبہ ہے میں اٹھاؤں تک ہی اوڑا مارنی ہے سجے کھبے کسے دی بالشت بھی اپنے نال ملاونی نہیں ہے تو ایسا بندہ حال وہاون والے دا حال وہاونا بھی رب دے ہاں عبادت ہے مگر جے 24 گھنٹے حال وہائے ایک 4 انگشت برابر کسے دا حق غصب کیتا ہے تے سوچ پیدا کیتی ہے کہ انہوں تا پتا کوئی نہیں جے میں بننا ادے کر بھی لیا اللہ دے رسول نے تاں فرمایا الدنیا ملعون جدا انج دا حصہ ملیندہ ہے او دی ساری کیتی کرتی تے اللہ لعنت فرمایا مگر دنیا دی زندگی دے ہر موڑ تے رضا کہندی ہوئے بولو اللہ دی اگر رضا ہو دی ہے تو پھر اس دے واسطے او دنیا دی کوئی نعمت بھی ملعون نہیں بڑھ دی بلکہ اللہ دی خاص نعمت بڑھ دی ہے اللہ دی رحمت تے برکت دا سبب بڑھ جاندی ہے اس واسطے اللہ نے فرمایا مل حیات الدنیا الا لعب و لہب اے اصل او ہے نے قیامت دے منکر جیڑے دنیا دے کاروبار دے اندر پھس گئے ہیں کدی انہوں دین تے محمد دی سیرت دی سوچ نہیں ہاں وللدار الآخرۃ خیر وللدار الآخرۃ خیر آخرت جیڑی ہے او خیر دا گھر ہے کنہ لوگاں واسطے ہے للذین یتقون آخرت وچ خیر و برکت انہاں نو مل سی جنہاں دی زندگی وچ میں رب نے تقوی بھر چھوڑیا کیڑی شے بھری ہے اگو اللہ فرماتا افلا تعقلون
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਦੀ ਰੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਅਜੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰਤ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਫਲਾ ਤਾਕਿਲੂਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। اللہ کی قسم ہے، ان آیات تو رب نے ظاہر فرمایا ہے کہ میں رب نے 14 طبق دی کائنات بنائی مگر انہی چوں یہ سب تو زیادہ قیمتی شے جے میں دنیا تے بنائی ہے تا انسان دی زندگی بنائی۔ کیڑی شے ہے؟ انسان دی زندگی ہے۔ اگر اے انسان آج دنیا تو ختم ہو جائے، اللہ ایک سیکنڈ تو ہی پہلے 14 طبق دی کائنات رو تباہ و برباد کر۔ یہ سارا جہان کھلوتا ہے تو صرف انسان دی زندگی واسطے کھلوتا ہے۔ انسان دا کم ویکھو کہ اے ہر پاسے ویندا ہے مگر اپنی قیمتی زندگی نو خود دانستہ طور تے جہنم دا بالن بنا رہے ہیں۔ اللہ فرماندا ہے میں ہر شے تیرے پیچھے ٹوری ہے تے تیری زندگی نو صرف میں اللہ اپنے سونے محمد دے پیچھے ٹورنا پسند فرمایا۔ نہیں سمجھو، اللہ آدھا سارا جہان تیرا ہے، اے میں تیرے واسطے ہی بنا تے تائیں انسان نو صرف میں اللہ نے اپنے واسطے بنا۔ تو میرا بن ون سارا جہان تیرا تے جے بندہ سارے جہان دا بن جائے تے ایک رب دا نہ بنے پھر دن قیامت دے سوائے عذاب جہنم دے ہور ایک رب دا بن جائے سارا جہان رس جائے۔ اللہ دا وال ساڑی ذمہ واری ہے تیری پپڑی نو بھی میں اللہ کدی خائیں ساوڑ نہ دے۔ مگر دیکھو انسان الٹ چل یہ آدھا ہے رب نو تو راضی آپ پہ کر لئی سا پہلے اے جڑی شے ہتھے لگ دی پئیے اے تا ہتھے چوں نہ جائے، جڑا ایتھے میرا چاک لگ دا پہ ہے اے پٹی وانے چھے نہ آلے۔ اللہ دے قرآن نے کئی مثالاں نال انسان دی زندگی نو بیان فرمایا، بڑیاں بڑیاں مثالاں دیتی۔ میں اگے بھی کئی دفعہ تو انہوں عرض کر چکا ہاں کہ ہر انسان ایک جیسا ذہن، ایک جیسی سوچ، ایک جیسی فہم و بصیرت نہیں رکھتا۔ عاقل، سمجھدار، دانشمند، ذی شعور آدمی نو اشارے نال بھی گل کرو تو انہوں فوراً سمجھ آ جائے۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، عاقل آدمی نو صرف اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں بار بار رپیٹ کر کے سبق پکواونا پوندا ہے، بڑا مشکل جا کے انہوں نے وہ سبق یاد ہو۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ڈھیے مار 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 کے اور جی میں کھوتے نو بندہ پیچھو سوٹے مار مار کے حقل حقل کے ٹوریندا ہے، اینج کر کے انہوں نے راہ ہدایت ٹورنا پوندا ہے۔ تو اللہ کریم نے بھی 3 قسم دیاں دلیلاں دیتیاں قرآن پاک جڑے ہاں نہ بہوں اعلیٰ ظرف والے، اعلیٰ فہم و بصیرت والے، انہاں نو جو ہی اللہ دا حکم آویا فوراً انہاں نو سمجھ آویندی آئی کہ رب نے کتھے کتھے بننا دھر چھوڑے، اس تو اگاں اسا ٹپنا نہیں۔ بعض ایسے ہوندے ہن جنہاں نو بار بار سمجھاونا پوندا ہا، انہوں نے جدہ پھر سمجھ آ جاویا، پھر سورج سائیڈ تبدیل کر سکدا ہے مگر وہ اپنی سمجھ دے اندر پھر فطور نو نیڑے نہ لگڑ دے۔
تو اس واسطے اللہ کریم نے دلیلاں بازے این دیتیاں دے کے فرمایا ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار. اے میں جڑی تانوں دلیل دتی ہے نا صاحب بصیرت اس دلیل نو بڑا اچھی طرح سمجھ لیندے. کدی فرمایا ذکرا لأولی الالباب. اے میں رب نے قرآن جڑی دلیل دتی ہے نا اولی الالباب اے سمجھدار تے عقل مند بندے جلدی میری اس گل نو سمجھ ویسے جڑے ہوئے نا تھوڑی جی فہم و بصیرت رکھن والے انہاں نو اللہ دا افلا تعقلون تانوں انج ڈھیاں نال سمجھایا تانوں اجائی گل نہیں پئی سمجھ آندی. او جویں انہاں دے بارے آکھے سم بکم امی فہم لا یعقلون اے عقل رکھ دے کوئی نہیں. اس واسطے اللہ دے قرآن نے کئی جٹاکے انداز وچ مثالاں دتیاں جیڑے مزاج دا بندہ ہوئے اسے مزاج نال ہی میرا قرآن ہدایت والا مسئلہ سمجھا دے. مطلب یہ آئی کہ کوئی بندہ بھی میرے محمد دی شریعت دی کسوٹی تو محروم نہ رہ جائے. دنیا دی زندگی دے بارے بھی اللہ نے ایک بڑی سونے انداز نال مثال دیتی ہے. میرے خیال میں یہ سمجھنا کہ وہ مثال رب دیتی ہے تو سپیشل جٹاں لوگاں واسطے دیتی ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللہ فرماندا ہے اے میرا سونا محمد الرسول اللہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. دنیا دی زندگی دی مثال انجی ہے کہ جویں میرا سونا پیغمبر اسا آسمان تو پانی نازل کرنے آئے. جدوں پانی آندا ہے پہلے تو مردہ پئی آئی زمین اس پانی دے آون نال اسا اس مٹی نو زندہ کر دیتا ہے. فاختلط به نبات الارض. جویں زمین زندہ ہوندی ہے اس زندہ زمین چوں فاختلط رلے ملیاں ہویاں گھاس بھوسے فصلاں درخت پیدا ہو جاندے. پھر او اسے حالت چ نہیں راندے وڈے ہوندے وددے. ایک دن تو پنیری دی شکل دے اندر آئی تے اج وڈا موٹا درخت بنیا کھلوتا ہے. حتیٰ کہ ویکھن والے لوگ آندے یار بارش دے آون نال ہری بھری زمین ہو گئی. انج معلوم ہوندا ہے کہ بارش دی وجہ تو درخت بھی اج مسکرا رہے ہیں. بڑی ہر شے لہلا رہی. جیڑا جٹ ہوندا ہے او آدا ہے بارش دے آون نال میرے اے باغات دے پھل پھول لگنے شروع ہو گئے. بڑیاں امیداں لا لیندا ہے کہ اے باغ جداں پھلنا پھلنا ہے اس دے ذریعے میرے وڈے کم ہونے. حتیٰ کہ اگوں اللہ دا قرآن فرماندا ہے فَأَصْبَحَ حَشِيمًا. ادوں میں اللہ کریم
اچانک آندھی کھول دینا ول بارش انج دی وسا دینا جن دے اندر اولے ہوندن پتھر برف نما ہوندن ادو تیز جکھڑ کھل دے تے جڑے باغ تے ماہر تے خان وڈیاں امیداں لگا کے بیٹھا آئی ایک کوئی جکھڑ آیا ہے تے او دا باغ اساں جنا سمیت پٹ چھوڑے ہوئے دو دیاڑے روندہ ہے ترے دیاڑے روندہ ہے 8 دیاڑے روندہ ہے اللہ فرماندہ ہے رفتہ رفتہ او دے دل جو غم مکدہ ویندہ ہے ایک دے ول انج دا آندہ ہے کہ ول لوگا دل یارو اے رقبہ انج پیا معلوم ہوندہ ہے کہ اس دے اتے کدی کوئی باغ ہوئی کوئی نائی اللہ فرماتا ہے دنیا دی زندگی بھی انجے گئے تیرا بت مٹی دا بنے ہویا میں اللہ نے آسمان تو روح گھلیا ہے روح تیرے مٹی والے بت چ میں رب نے پایا ہے تو ول ایک دن ہویا ہے کہ تو رحم مادر چوں زندہ ہو کے بہر گیا ہے ول اسے حالت چ نہیں رہا ول ایک موقع آیا ہے تو ٹرن لگ گیا ہے پیو دی انگل پھد کے ٹرن لگ گیا ہے ول کچھ وقت آیا ہے خود بھجن لگ گیا ہے ول وقت آیا ہے کہ تینوں اپنی ضرورتاں واسطے پیو کولوں منگنا پوندا ول ایک وقت آیا ہے خود تو کماون والا بن گیا ہے اس وقت بڑھڑے ماں پیو تیرے اتے وڈی آس لگا کے بیٹھے ہوندے ہوڑ تک کرمالا جوان ہو گیا ہے ہوڑ چلو معلوم ہوندہ ہے ڈنگ تھوڑے جائے سوکھے آ گئے جدہ ماں پیو تیرے اتے وڈیاں آسا تے امیداں رکھی پے ہوندے اللہ فرماندہ ہے فَأَصْبَحَ حَشِيمًا اتو اسرائیل آندہ ہے موت اللہ جکھڑ لے کے آندہ ہے تیرے اتے موت آندیے جتنیاں آساں امیداں ماں پیو تیرے اتے رکھی کھلوتے تزرو الریا اس موت دے نال انہیں سمجھو تیریاں امیداں آدھیاں اڑا کے لے گئی اللہ فرماتا ہے کان اللہ علی کل شیء مقتدر ذرہ ذرہ کائنات مقتدر اقتدار رکھن والا کون ہے بولو تو صحیح ہے اللہ فرماندہ ہے کان اللہ علی کل شیء مقتدر تیری زندگی دے ایک ایک ساتھ قدرت طاقت رکھن والا کون ہے انہیں او بندہ جویں تینوں اپنی فصل تے امیدہ لاویں تا تو بے وقوفی بننا ہے انہیں جے کر تو دنیا دے مالو متا در بھج پاؤندہ ہے اے دنیا تا کہیں دی متر نہیں آئے آج میری جیب وچ 500 لازباد تیری جیب وچ آیا پیا ہونا ہے اللہ فرماندہ ہے تو اس بے وفا زندگی دے مگر لگ کے ہمیشہ لی زندگی نو کنڈ کیتی ودا ہے اللہ فرماندہ ہے تو دنیا در کنڈ چکر تے منہ میرے ول چکر مینوں رب ہون دی قسمیں میں دنیا نو تیری جتیاں پیچھے ٹور دینا ہے اللہ فرماتا ہے ویک پانی آیا مردہ زمین زندہ ہو اتھاں ایک مسئلہ سمجھائیے چاہ
پانی نہیں آیا تو مردہ زمین چکائی شاید جمی، بولو کوئی شاید جمی نہیں ہے۔ پانی آیا ہے تو مطلب یہ زمین ہن مردہ نہیں رہی بلکہ زندہ ہو گئی ہے۔ تے اے سٹ دا، باتھو دا، بکھڑے دا، مرکی دا اے بیج کدی جٹا ہی سٹے، اے خدا دی قدرت نال ہی زمین چوں بولو نکلتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ زمین ہی مردہ ہے، وچ بوٹیاں تے بھی مردہ، کیونکہ زمین چ دفنایا جاون والی شے مردہ ہوندی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ دفنائی دے اساں جیندیاں نو آئے یا مردیاں نو آئے؟ تو مطلب یہ ہے تلے جڑے دفنے ہوئے ہیں او مردے ہیں، تے جڑے اتے نظر آندے نو مردے نہیں بلکہ جیندے۔ مطلب ہے کہ علامہ احمد سعید خان تے رب دیاں کروڑ حرامتا ہوئے او اس آیت دا معنی کردے ہن جڑا اللہ نے سورہ مرسلات 19 پارے دی آخری سورت وچ فرمایا ہے الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، اللہ نے اس زمین نو ذریعہ کفایت بنایا ہے۔ ایتھے آ کے وہ اپنی بولی چ مانا کریں دے ہن کہ یارو جیندیاں دا جہان ہے، مویاں دا قبرستان ہے۔ موئے قبر دے تھلے راندن تے جیندے بلندے نہیں گا۔ جب تک مردہ زمین رہی ہے تبھی بھی تھلے ہی رہا ہے۔ جدہ پانی والا روح آیا ہے بھی زندہ ہویا تو زندے بھی نو بھی اللہ تلے ران او سلو دی شکل ہے چھے، بولو تو صحیح یار، اندازہ اللہ اے آدھا ہے جیندیاں کاکھ دیتے مویاں، پٹھا کم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ آدھا ہے مینو رب ہون دی قسم ہے تیری زندگی تو ود کے میری نظرت قیمتی شاہ ہے ہی کوئی، سارا جہان سجایا تا تیری زندگی نو سونا کرن واسطے سجایا۔ یہ آدھا جیندیاں ہے ہی کاکھ دا، اس زندگی نو کاکھ سمجھے تے موت نو یہ تا جوں ہی مرسی تے والا کو ڈنڈا سوٹا جلے ویکسی اس لئے نو کاکھ تے لاکھ دے فرق دا پتہ لگ سکتا۔ اللہ اللہ تاگو اللہ کریم نے فرمایا ہے المالو لفظ قرآن نے بولے باقیات، باقی ران والے یعنی جنہ عملہ تے اللہ کریم زوال آوان نہیں دیندہ، تے زوال انہا عملہ تے رب نہیں لگن دیندہ جنہ عملہ دے اندر شرک تے بدعت دی ملاوٹ موجود نہ ہوئے۔ جس عمل دے اندر شرک تے بدعت تے ضلالت تے رسم و رواج والا پانی لگدا پیا ہوئے، اللہ فرماندا ظل سعیہم حبطت اعمالہم، انہاں دے اعمال میں اللہ اتھے ہی تباہ و برباد کر دینا۔ تے جنہ لوگاں دی زندگی دے اندر آخرت دی فکر پیدا ہو جاوے، اس سوچ تے فکر دے مطابق جے تھوڑے بھی عمل کرن والا مومن کیوں نہ ہوئے، میں اللہ دا وعدہ والباقیات اس دے انہاں عملہ نو میں اللہ زوال نہیں لگن دیندہ، بلکہ او عمل دن قیامت دے او دے نال کھلوتے ہونے، انہاں عملہ دی بدولت میں اللہ نے اس بندے نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دیونا ہے۔ اللہ فرماتا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، ایک ذہن چ رکھو جتھے لفظ خیر رب بولے نا
اس خیر دی انتہا دا احاطہ بندہ نہیں کر سکتا۔ اس خیر دی انتہا پھر جانا اللہ کون ہوتا ہے؟ او خیر اللہ ذکر فرمائندہ جیڑی کدی مکن وچ بھی نہیں آندی۔ ایڈا سستا لفظ ہوندا تا اللہ اے لفظ خیر محمد تے نہ بولے ہاں۔ اللہ جتھے فرماندا ولل آخرۃ خیر لک من الاولی، اے لفظ خیر ایڈا سستا نہیں ہے۔ اللہ نے جتھے لفظ خیر بولیا جنہیں محمد الرسول اللہ واسطے بول کے فرمایا او میرا سونا محمد، جتھے پیر ہوئی اتھائی خیر۔ ماشاءاللہ۔ اللہ اس واسطے مومن نو بھی یاد آ گیا ہے کہ جے خیر لونی ہے تو پھر والخیر عند ربک، جے رب دے ہاں خیر لونی ہے تو عمل او کر جنہ عملہ تے میرے محمد دی تصدیق موجود ہوئے۔ والباقیات الصالحات، ہمیشہ اے عمل تیرے ساتھ راسے۔ معلوم ہوندہ ہے دنیا دا ہر رشتہ موت دے وقت ختم ہے، سارے رشتے ختم ہوندے نے کہ نہیں، مگر اللہ دا والباقیات الصالحات، اے جڑے میرے محمد دی ریس وچ عمل کیتے ہیں نہیں نا، اے عمل ہمیشہ تیرے نال نال ہی راسے، اے باقی راسے، اے ہمیشہ ہی تیرے نال ہو سے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتا پیو تو ود کے تا قریبی رشتہ کوئی نہیں نا، ماں تو ود کے تا پیار و محبت تے ممتا دنیا دے کسے کونے تے نہیں مل دی۔ اللہ فرماتا ہے جدہ موت آسی یہ سارے رشتے تروٹ ہوئی سن، جے تیرے نال کھلو سن تا اوہی جنہاں دوتے موہر میرے محمد الرسول اللہ نہیں، وہ ہمیشہ تیرے نال ہو سن۔ اسے واسطے اگو اللہ نے فرمایا ہے وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، یہ آخرت والی ہمیشہ والی خیر لونی ہے تو دنیا نو کانڈ کر تے منہ کیڑے پاسے کر بولو۔ اے ہن قربانی آندی پئی، اللہ شاءاللہ ہر مسلمان توفیق نصیب فرمائے۔ جنہ نہیں کرنی وہ ویسے ہیں ٹھیک، جنہ اگو آمین نہیں آکھی، انہوں نے پتہ ویسا کرنی جو نہیں آمین سکی کئی اکھائے۔ وہ آمین بندہ آگ چھڑیندہ یہ جمعے والا دن دے وچ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جمعے والے دن نماز جمعہ تک میں جوں دا ممبر تے آ کے بیٹھا، جب تک اسا نماز جمعہ تو سلام نہ پھرے سا، اے درمیان جڑا وقت ہے، اللہ دے رسول نے فرمایا کہ اس وقت دے درمیان ایک گھڑی ایسی آندی ہے کہ بندہ جیڑی رب کو دعا منگے اللہ فوری قبول فرما لے۔ بڑے بخیل آدمی ہو یار، آمین آپ چھڑی دیئے متاو گھڑی رب سانو ہی نصیب فرما دے۔ گناہ گار جائے بندے ہیں، اللہ شاءاللہ ساڑھے پچھلے گناہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ اللہ۔ اے قربانی اے چونکہ ہے مال دی، یہ کڑی شاید ہے کہ اللہ فرماتا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، پتر ہوئے، دھی ہوئے، مال ہوئے، جائیداد ہوئے، اے دنیا دی زینت ہے، اس دا آخرت نال تعلق۔ ہاں یہ اس مال تے اولاد نو آخرت دا ذخیرہ بناونا ہی دے تا انہاں دوہاں نو کہیں دی رضا تے استعمال کرو۔ بولو۔ اکثر لوگ آتے ہیں جی اس دفعہ اس قربانی تو پہلے کہ نویں مسئلے شروع ہو گئے، ہر سال کوئی نہ کوئی نویں رپورٹ نکلتا ہے۔ اس دفعہ لوگ پوچھنے لگ گئے جی فلاں بندے دے اندر طاقت تک کوئی نہیں تے اساں وقت انہوں پیسے دے کے قربانی کرائیے، تے قربانی جائز ہے یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اے انہوں نے پہلے شک پیا ہے تو تاں ہی پوچھیا انہوں سارے کو پتہ نہیں ساڑھے اے پیسے دے کے تے فلاں بندے دی قربانی کرواونا شریعت جائز ہے یا نہیں، یہ تھوڑا جی شک اشتباہ پہ ہے تو تاں ہی پوچھا نے نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس بندے کولو پیسہ ہے ہی نہیں، غریب آدمی ہے،
جداں اللہ خود اس نو آکھیا بھی تیرے کولو طاقت نہیں تو نہ کر، تو جداں اللہ آپ آکھے نہ کر تو پھر انہوں سجے کھبے لت پھساواں دی ضرورت کیڑی ہے؟ اللہ آکھے سفر دے وچ دو پڑھ لوے آیا، کتنیاں؟ دو پڑھ لوے آ، سفر ہوندا ہے، تھکاوٹ ہوندی ہے، تو کئی سفر دے اندر بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لہذا 4 دی جا تے کتنیاں پڑھ لوے آ؟ بندہ آکھے نہیں میں تو بھیا 17 پوریاں پڑھ سکتا، تو بس سیدھا مقابلہ کہیں دے نال ہوئے۔ اللہ آدھا میں تو تینوں آکھے ہی نہیں کہ تو قربانی کر، میں پتہ نہیں جو میں تینوں کتنی مالی وسعت دیتی ہوئی ہے، اس واسطے میں پتہ کہ تیرے اندر طاقت نہیں، تو صرف دل اتنا چا سوچ اللہ جے مینوں دیویں ہا تو میں بھی مال تیرے رستے تے قربان کراں ہا۔ اللہ دا تو اتنی سوچ چا پیدا کر، مینوں رب ہون دی قسم ہے تیری قربانی ہو گئی، کیونکہ ایسا فیصلے کرنے آئے بندے دے دل دی نیت تے ارادے تے سوچ تے کرنے آئے، یہ تیرا ارادہ ستھرا تے صاف ہے تو ارادہ کر چھوڑ، باقی اس قربانی دا ثواب تے فضیلت میں اللہ خود نصیب فرما جائے۔ تے جے ایک بندہ پیسے ہی بھریندا ہے 50,000 دا بکرا لے آیا اور انشاءاللہ اس واری 50,000 تو گھٹ لبھنا ہی کوئی نہیں، 50-60,000 روپے بیچارہ بھر آتا ہے، جے لے آیا ہے بڑا سونا ہے، بڑے شوق نال بکرا چونواں موٹا لے کے آیا ہے، سنا یار کیویں ملے اتنے پیسے بھر کے لے آیا، ماشاءاللہ بڑی طرح یار قربانی دے جانور سونا ہے، بڑا تعریف شریف ہوئی ہے، بس اگو اتنا کیا آکھیا سے او جی کے کرایا، میں آکھیا بھئی سال کدی بکرا لبدا کوئی نہیں، چلو بال گھر بہ کے تا اج سال بعد تک قربانی دا گوشت بکرے والا رج کے کھا لے سے، سوچ ویکھی رے ہوں نہ انجے کریں دے نہ انجے کریں دے، سوچ ہے نا، ارادہ ہے نا کہ یار سال پورا سا بکرے دے گوشت دی بوٹی بڈھو دی ٹھیک ہوئی، تو اے ہے بھئی یار گواڈی پکاویں نا تے میرے بال انہاں دیر وے دے رہ جاویں نا، سال بعد جو ہوئے اس واسطے میں آکھا بھئی دھیاں پترا نو ایک واری رجا کے بکرے دا گوشت کھوائیں جو اگلے سال تک وقت بکرے دا نا۔ اپنے ایمان نال دسو تہاڈا ایمان کیا آدا ہے ایدی قربانی ہے یا کوئی نہیں؟ جی اس واسطے جس بندے کولو استطاعت نہیں، غریب ہے، انہوں اے نہ آکھو جو یار اسا تین لے دینے تے تو قربانی کر، نہیں، او دتے قربانی کرنا ساکت ہو گیا، ہاں اس نو بطور تعاون دے اگر کوئی جانور لے کے دے سکدے ہو تو دے دیونا، اے بہت بڑا ثواب دا کام ہے، اے کیا ہے؟ اے ثواب دا کام بطور تعاون، غریب ہے، مسلمان ہے، مشرک دا تعاون لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، جیڑا مشرک تے مجرم ہوئے لا تعاونوا اس دا تعاون نہ کرے آئے، ہاں تعاون کہیں دے نال کرو، تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون اس دا کرے آئے جن دی زندگی دے اندر، جس دے عمل دے اندر میرے محمد دی سنت والا تقوی موجود ہو، وہ گل دی سمجھ آئی رہے؟ اس واسطے مشرک دا تعاون نہیں، کہیں دا تعاون کرنا ہے۔ الحمدللہ سارے مسلمان بیٹھے ہیں، تو چلو ایسا کو سارے صاحب استطاعت نہیں ہے، کوئی غریب ہے مسلمان آدمی ہے تو مسلمان نو چاہیے دا کیا کرے؟ تعاون کرے۔ اس واسطے میرا سمجھاون دا مقصد یہ ہے کہ جن دے اندر طاقت نہیں او دے اتے اللہ نے مڈو قربانی رکھی ہی نہیں ہے، ہاں
جے تانوں زیادہ احساس ہے تو پھر تسا بطور تعاون دے اس نو کوئی نہ کوئی بکرا یا کسے وڈے جانور چ حصہ پا کے پیسے کولو بھر چھوڑو تا اس دا اجر تانوں رب نصیب فرما دے سی. باقی جیڑا صاحب استطاعت نہیں او دے اُتے قربانی کرنا بھی ضروری نہیں. اے مال دی قربانی ہے. تا اللہ کریم نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اللہ فرماندا ہے قد افلح، او بندہ کامیاب ہو گیا ہے. جڑے بندے دے دل وچ وسن والا کون ہے؟ اللہ دی رضا دل وچ رکھدا ہے تے محمد سونے دی سونی راہ تے چلدا ہے. میرے محمد الرسول اللہ دے دسے ہوئے راہ تے چلن والا بندہ اللہ فرماندا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ. ایتھے جے دنیا تے اپنا سارا مال و متا میرے محمد دے رستے تے قربان کر دیندا ہے، اونوں دن قیامت دے انج دے انعامات نال نوازنا ہے جنہاں نوں زوال کدی لگ سکدا. والآخرۃ خیر وابقیٰ. جنہاں دے تے موت کوئی نہیں آونی. تے اللہ فرماندا ہے اے او عمل ہونے جڑے عملاں دی نیت بندے دی گواہی دے رہی ہوئے کہ میں جیڑا کم تے عمل بھی کردا پیا کہندی رضا واسطے کریندا پیا. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. او دنیا دی زندگی نو ترجیح نہیں دیندا بلکہ او دے دل وچ سوچ ہوندی ہے کہ میرے قدم قدم تے اکھ رکھن والا کون ہے. لہذا جیڑا اس سوچ نال زندگی دنیا دی گزار رہا ہے ایو جائے مومن بندے واسطے میں رب دا فیصلہ یہ ہے کہ جد ایو جائے تے موت آندی ہے اے درو پیچھے نکلدا ہے تے جنت دے دروازے میں اللہ پہلے کھول چھوڑیندا. یہ جڑا آیا ہے نا سورت اعلی یہ اس دی آخری آیات جڑی میں پڑھی ہے. اللہ فرماندا ذکر اسم ربہ، رب دا ذکر کیتا ہے. قربانی والے دن دو کم ہوندے، کتنے؟ دو کم ہوندے. ایک تاں بندہ مال رب دے رستے تے ذبح کریندا ہے تے ذبح کرن تو پہلے فصلا کس دے اگے متھا جھکائندا ہے؟ بولو فصلا. پہلے او متھا رب دے اگے جھکائندا ہے والمال ذبح کریندا ہے تا کہندے نا تے ناراض نہ ہویا ہے. مشرک پہلے دربار تے متھا جھکائندا ہے تے پیچھے نظر نیاز بھی کہندے نا دی کریندا ہے. ایتھے کوئی نہیں بولے. متھا پہلے ادے جھکائی سی پیچھے اٹے گھٹے اسے دے نام دے نہیں ہوندے. کرم والے اسے دے نام دے ہی کردا ہے. میرا خیال ہے تسا کدیں کوئی ایک اد بوٹی کھا تے رہ لیندے ہو.
مشرک جیڑا ہے متھا بھی غیر دے اگے جھکیندا ہے تے مال بھی اسے نو دیندا ہے۔ مومن او بندہ کامیاب ہے جیڑا مال بھی رب دے دربار وچ دیندا ہے تے متھا بھی کیندے اگے جھکیندا ہے۔ اللہ فرماتا جیڑا اے عمل کرنے والا ہوندا ہے والآخرۃ خیر وابقا، اے عمل ہمیشہ رہن والا ہے، اس نو میں اللہ کدی ضائع تے برباد نہیں ہون دیندا۔ تے جیڑا اتھے متھا جھکیندا ہے تے مال بھی دیندا ہے حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، او دائی تھائی کیتا ہویا میں رب تباہ و برباد کر دینا تے مومن دا ایک ایک عمل کیتے ہوئے نو میں رب سانب کے رکھ دینا۔ اللہ نے فرق کے ظاہر کیتا ہے کہ دیکھو دنیا دا پجاری کیڑے پاسے ویندا ہے تے آخرت دی سوچ رکھن والا کیندے دربار اگے ویندا ہے۔ اے جڑی قربانی ہے اللہ نے او دا فلسفہ بھی قرآن وچ بیان فرمایا کہ اس تواڈے گوشت دی کھلاں دی خون دی مینوں ضرورت لیکن ینالہ التقوی منکم، میں صرف تواڈے دل والے خانے نجا کے ویدھاں کہ اے میری محبت وچ دیندا پیا ہے یا اپنی اولاد دی محبت وچ دیندا پیا۔ یہ دیندا پیا میری محبت وچ تو میں یہ وکھاونا ہے کہ آج اس بندے نے لکھاں روپیے دا محل لے کے تے اُتے چھری پھیر دیتی ہے، مگر میں رب ان ڈٹھے دی محبت وچ کمی اس آوار نہیں۔ بھائیو محبت دا تعلق ہوندا ہے دل نال، او دل نال ہی ہوندا ہے تے اس دل وچ وسن والا کون ہوندا ہے؟ اللہ فرماتا اے حویلی میری ہے، ہر سال میں تیرے کول مال والی محبت دے اتے چھری پھروائی نا تاکہ تینوں سمجھ آ جاوے کہ اس حویلی سوائے میرے ہور کوئی رہ سکدا نہیں ہے۔ یہ رہی آسی تیرے ہتھاں نال اونوں ذبح کروا دے سا، اس واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تسے پڑھو چا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا سب تو اعلیٰ اولا افضل درجہ اے ہے کہ اپنی قربانی دے جانور نو خود اپنے ہاتھ نال ذبح کرو، اپنے، کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ قربانی کرنے والے دے دل وچ دنیا دی محبت نو ذبح کروا چھوڑ، اپنے ہاتھ نال کرے تے جے نہیں کر سکدا تو کم از کم جدا او دا جانور ذبح ہوندا پیا ہوئے تو آپ اتے کھلوے، آپ او خون وند ہویا ویکھے، ہو سکتا ہے اس خون دے وہن نو ویکھن نال اس دے دل وچ رکت میں اللہ پیدا فرما دے گا، نرمی پیدا فرما دے گا، اس نو رقیق القلب فرما چھوڑا، اس دے دل دے اندر میں رب اپنی محبت اور بھر دے گا۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ذبح کرے، یہ آپ نہیں کر سکتا تو کم از کم جانور ذبح ہوندے وقت آپ اتے، حالانکہ مسلمانہ دا ایک کام ہے ذبح کرنا، کیونکہ ذبح دا حکم شریعت نے مسلمانہ نو دیتا یا کافرہ نو دیتا، ہندوؤں تے یہودیاں تے نہیں نہ دیتا، کیونکہ وہ تا ذبح کیتی ہوئی کھاندے ہی نہ ہیں، عیسائی تے یہودیاں نو تو ذبح نال تعلق، او آدھے ہن بھئی اے جڑے مسلمان ذبح کریں دے نا جانور، او آدھے ہن یہودی تے عیسائی بھئی اے جانور نو تساں خود مرین دے ہو، تساں تے جڑی کھلی کھلی ڈھہ کے مر ویندی اے او نو کون مریندا ہے؟ لہذا اساں تواڈے نالوں آلہ ہیں، تساں اپنی ماری ہوئی کھاندے ہو، اساں اللہ دی ماری ہوئی کھاندے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ یہودیت عیسائیاں واسطے ذبح دا طریقہ محمد دی شریعت نے بیان، کیونکہ انہاں دا تعلق ذبح نال ہے ہی نہیں،
ذبح نال تعلق ہے تو مسلمانوں دا تے مسلمان نو ذبح دا طریقہ نہ آوے تو والی یقیناً یہودیوں کو نہیں وانج کے کرائی سی. تو مسلمانوں نو چاہیے یہ ہے کہ جانور دے ذبح کرنے دا طریقہ سیکھنا چاہیے. اور بولو تو صحیح آ تسا جتنے آئے بیٹھے ہو یہ تسا سارے ہی سیکھ لو تو مشرق دی کٹھی والے تو صفائی کبیر والی جو ہوندی کہ نہیں ہوتی. جدہ تانوں سارے نو ول آسی تسا نپے سو بھاویں بریلر ہوئے بھاویں دیسی ہوئے تے بھاویں بکرا ہوئے تے بھاویں کٹا ہوئے تے بھاویں وچھا ہوئے پھدے سو تے آپ ہی چھری پھر چھڑے سو. نہ کوئی کسے قسم دا کوئی شک رہ گیا نہ شبہ رہ گیا. پاک صاف اپنی دولت نال پاک صاف طریقے نال جانور ذبح کر کے پاک صاف طریقے نال کھاسو تو یقیناً پھر جدہ محمد دی سنت تے عمل کر کے تساں کھانا بھی کھاسو تواڈے کھاونے نو بھی رب عبادت بڑا چھوڑ. کیونکہ اتھے بھی طریقہ ہو سی تا سنت محمد رسول اللہ. یہ طریقہ ذبح دا سونے محمد دی شریعت نے کنہاں نو سمجھایا ہے؟ مسلمان. تے ویکھ لو اج مسلمان نو یہ طریقہ نہیں آتا. جدہ تسا اس پاسے آیا نہیں وہ آدھا وہ نپے نپے انہاں پھدے پھدے ادو پھدے پھدے لیندا تو ادو مرندا ٹوکا گچی لا کے پرا چ سٹیندا ہے. تکبیر تی جات کے بیٹھا تھا پھدے پھدے. ہوں جس افسر نے یا جس شادی دا آرڈر آیا بے سانو تسا 15 من گوشت دیونا 15 من مرغی دا وہ تو 6 مہینے بعد تکبیر ہی پڑھتا رہے. انجھے نہ ہو سی اس وقت جی آرڈر ملتا ہے اب ٹوکا بھی انجھے. اس وقت مسلمانوں ساڑھے اندر اج بے حسی اور بے حیائی تے فحاشی دن بدن نہیں لمحہ بلمحہ اگر عروج پکڑ رہی ہے. اللہ دی قسم اس دی اہم وجہ یہ ہے کہ اساں حلال غذا دے نیڑے نہیں جانے. یہ حرام دا اثر ہے کہ اج بندہ نماز پڑھدا ہے مگر خدا دی نماز تے عبادت تے لذت تے چس کوئی نہیں آ رہی. اگے پیچھے بالکل اٹینشن بیٹھا ہوندا ہے جو ہی نماز پڑھدا تو اباسیاں شروع ہو گئی. قربانی کا ایک حصہ پورے گھر والوں کی طرف سے ہو سکتا ہے یا ہر فرد کا علیحدہ. اولاد کمانے والی ہو تو باپ کے نام کا حصہ ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھو بھی جیڑا گھر دا سربراہ ہے گھر دا تے سربراہ پیو ہوندا ہے. پیو ہی ہوندا ہے. پیسے دی صورت وچ سربراہی پیو نو نہیں ملدی. پیو نو سربراہی خود محمد دی شریعت نے دیتی. اے عزت تے شرف رب نے پیو نو جڑا دیتا ہے اے سونے محمد دی شریعت نے دیتا. تو تے میں تو سربراہی اونوں دینے آ نا جن دی جیب وچ 4 ٹکے زیادہ. تو سربراہ جڑا ہے وہ اصل پیو ہے مگر اولاد جڑی ہے وہ ذریعہ معاش انہاں ہے وہ پیسہ شیسا چنگا کمائندے ہیں. تو آداب والدین دی صورت دے اندر اولاد نو چاہیے اے ہے کہ جیڑی کمائی کرے پیو سربراہ دی تلی تے رکھے. کہیں دی تلی تے کیونکہ سربراہی والا شرف محمد دی شریعت نے کہیں نو دیتا ہے پیو نو دیتا ہے. پیو پھر اس کمائی چوں ویکھ سکدا ہے کہ اس کمائی وچ میں کتنی ایک قربانی دے جانور خرید کر سکتا. اگر ایک دی کرنا چاہتا ہے تو ایک کر دے, 2 کرنا چاہتا ہے تو 2 کر دے. اگوں ہوں او دی مرضی ہے بھئی اس جانور جڑے لے ہس او چاہتا بیا میرا پترا اے وڈا جڑا تو کماون والا اے تیری ہو گئی, اے یا تیری ماں دی ہو گئی یا تیری بیوی دی ہو گئی یا تیرے چھوٹے بھرا دی ہو گئی یا جے تو مناسب سمجھتا ہے تیرے پیو دی ہو گئی. اے یعنی نام زد او اپنی مرضی نال کر سکتا ہے مگر
ضروری یہ ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہوئے، اتنی کمائی کرنے والا ہوئے کہ قربانی دا جانور آسانی نال خرید کر سکتا ہوئے۔ باقی رہ گیا معاملہ اے کہ ہر فرد اگر گھر دے ہیں 8 فرد تے 8 ہی کماون والے تے 8 کولی ذریعہ معاش ہے تو انہاں نو چاہیے وہ 8 ہی رل کے ایک ایک قربانی کر چھوڑ۔ وہ سمجھ آ رہی نے؟ ہاں جے اولاد زیادہ ہے، بعض انج ہی ہوندا پیو وکھرے گھر چے تے اولاد وکھرے گھر چے، وہ سمجھیندے پے ہو یار، آ گلاں تھوڑی ذہن وچ رکھ لیو۔ پیو علیحدہ رہندا ہے، اولاد علیحدہ رہندی ہے۔ اولاد کولو پیسہ ہے مگر پیو بیچارے کولو پیسہ کوئی نہیں ہے، تو اس نو اخلاقی طور تے چاہیے اے ہے اس پتر نو جیڑا ذریعہ معاش جس دا قابل ہے او جانور خرید کر کے پیو نو دے چھوڑے، او دی مرضی اپنے نا دی چکرے یا اس پتر دے نا دی کر چھوڑے۔ میں بار بار تائیں بیٹھا سمجھائی نا کیونکہ اس ٹبر دا سربراہ رب دی شریعت نے کئی نو بنایا ہے، پیو نو بنایا۔ پیو دی عزت تے خدمت دا خیال ضرور کر۔ باقی رہ گیا کہ اگر ایک بندہ ہے گھر دا تے وہی کماون والا ہے، باقی دا ذریعہ معاش کوئی نہیں، وہ ایک ہی کرے چاہ تا سارے گھر والے نو اللہ نصیب فرما دے سی ثواب، پر شرط اے ہے کہ نیت دا خالص ہونا، بولو نیت دا خالص ہونا ضروری ہے۔ دوسرے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ قربانی دا جانور لیا ہے، اساں وڈا جانور لیا تے 5 حصے کر سکتے ہیں، اگے ہون تو کتنے حصے کریں دے رہے ہو، ہون کتھے گل آ کھلوتی؟ میرا خیال ہے غالباً میں پچھلی باری بھی سمجھایا 5 اس وجہ تو کر دے ہیں بھئی تاکہ حصے چ گوشت، گل نیت تے آئی کہ نہ آئی؟ 7 کریے تا گوشت حصے چ تھوڑا سی، 5 کرے سائیں تا حصہ، تا پھر اے مقصد کھاون دا ہویا اللہ دی رضا۔ بھائیو تسا 3 بھی کر سکتے ہو، وڈا جانور لے کے 1 ہی کر سکتے ہو، 2 بھی کر سکتے ہو، 5 بھی کر سکتے ہو، مگر اے جیڑی شریعت نے 7 حصے رکھے، اے صرف ہر مسلمان واسطے اللہ نے قربانی نو آسان فرماون واسطے مقرر فرمایا، تاکہ اس درجے اور اس فضیلت تو کوئی مسلمان محروم نہ رہے۔ مثلا 70,000 دا تسا وڈا جانور لیا، 7 حصے کرے سو تو 10,000 آسن جی، یہ 5 کرے سو تو پھر کتنے آسن؟ 14-15 آندن کے نہیں آندے؟ ایک کم ودھیا کہ گھٹیا؟ تے جیڑا غریب بیچارہ 10,000 دی کپیسٹی رکھدا ہے او تا رہ گیا، او دی دل دی حسرت رہ گئی۔ تو اے تنگی اس مخلص مسلمان واسطے تو پیدا کیتی ہے، محمد دی شریعت نے نہیں کیتی، تو اے دا گناہ تیرے سر تے آونا ہے، او دے سر تے نہیں آونا۔ شریعت دے احکامات نو آسان کرو تاکہ آسانی نال مسلمان ادھتے عمل پیرا ہو جائے، شریعت نو تنگ نہ کرو تاکہ مسلمان ایو جے مسائل نو ویکھ کے پیچھے نہ ہٹنا شروع ہو جائے کہ یار ہن 5 تے گل آ گئی ہے، اج 5 اگلے سال شاید 3 ہو گئی سن، ول جدا 3 تے آسو تو اللہ کرے سی اگلے سال 600 تو لیٹر تیل مل سی، جیڑی اج تانوں 50 چ ملدی پئی ہے وا تے 1.5 لاکھ چ مل سی۔ تو اس واسطے سونے پیغمبر دی شریعت دے اندر تنگی پیدا نہ، جیڑی رب نے آسانی دیتی، اس واسطے صحابہ کرام نے آکھے یا رسول اللہ اے تا اسا جنگ تے ویندے آسے تے اس ویلے اللہ نے فرمایا ہاں بے چلو سفر چ ہوندے ہو تے تساں
4 دی بجائے کتنی نماز پڑھ لئی کرو 2 کسر نماز پڑھ لئی کرو ہوں تو یا رسول اللہ امن ہو گیا ہوں تو اساں اتنا جنگا تے کوئی نہ ویندے گھر بیٹھے ہیں تے ہوں وقت اساں جے کداں کہیں پاسے سفر تے نکلا ہیں ول بھی اس وقت بھی اساں ایک کسر پڑھ سکتے ہیں وہ سمجھ آندی پئی کہ نہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار جداں اللہ منع نہیں کیتا تا اس چھوٹ نو اللہ دا تحفہ سمجھ کے عمل کرنا شروع کر یعنی جیڑی طرفوں رب سہولت تے آسانی دے وے وہ انجے سمجھو اس امت تے اللہ دی رحمت ہوتی اللہ ایک آسانی دیتی ہے اس نو تنگی اچ تبدیل نہ کر تاکہ چھوٹے طبقے دے بندے نو بھی اللہ کریم قربانی کرنے دا موقع نصیب اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے